خواتین و حضرات، دیویوں اور سجنوں، آج میں ایک نئی رومانی تاریخی داستان لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ داستان بلوچستان جو پاکستان کا ایک نہایت اہم صوبہ ہے اس سے تعلق رکھتی ہے، اور سچی تاریخی داستان ہے۔ آپ یقیناً اس کو سن کر متاثر ہوں گے۔ اس داستان کو بلوچستان کی عوامی کہانیوں میں زبردست پذیرائی حاصل ہے۔ یہ کہانی بلوچ عوام کی تہذیب، تمدن، ثقافت اور مزاج کی نمائندگی کرتی ہے، جس کا بنیادی نقطہ ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت ہے۔ یہ ہانی اور شہ مرید کی کہانی ہے۔ ہانی جب پیدا ہوئی تو اسے کوئی ایسی بیماری لاحق تھی کہ جس کا علاج کسی حکیم، طبیب، عامل یا پیر فقیر کے پاس نہیں تھا۔ سینکڑوں علاج اور ٹونے ٹوٹکے کیے گئے مگر افاقہ نہ ہوا۔ ہانی کے والد نے بالآخر اسے اپنے پیر و مرشد شہ مبارک کی گود میں ڈال دیا، جو شہ کبیری بزرگوں میں سے تھے اور صاحب کرامت کا درجہ رکھتے تھے۔ ہانی کے باپ نے ان سے کہا کہ مرشد، اس بچی کے لیے دعا کیجئے، اگر یہ بچ گئی تو یہ ساری عمر آپ کی کنیز رہے گی۔ ان کی دعا برکت سے بچی صحت یاب ہو گئی اور انہی کے گھر میں، انہی کے سایہ عاطفت میں تربیت پانے لگی۔ شہ مبارک نے اس کے صحت یاب ہوتے ہی اسے اپنے بیٹے شہ مرید سے منسوب کر دیا، اور وہ ان کی ننھی سی بہو بن کر ان کے یہاں پرورش پانے لگی۔ جب وہ سن بلوغت کو پہنچی تو حشر بدامہ، دوشیزہ اور حسن و جمال میں یکتا نکلی۔ شہ مرید اپنی خوش قسمتی پر نازاں رہتا تھا کہ قدرت کے خزانے سے اسے پریوں جیسی خوش جمال اور نیک اطوار دوشیزہ کا خامند ہونے کا شرف ملنے والا ہے۔ وہ اتنی حسین و جمیل تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا یا اس کے حسن و جمال کے قصے سنتا تو اپنی انگلی دانتوں میں دبا لیتا۔ اب دوسری طرف سردار چاکر خان رند، یہ رند بلوچوں کی داستان ہے۔ سردار چاکر خان رند، جسے بلوچستان میں چاکر اعظم کہا جاتا ہے، اور وہ بلوچ قوم کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ سردار چاکر خان 1468 میں پیدا ہوا، یعنی لگ بھگ 650 سال پہلے یا 600 سال پہلے کہہ لیجئے۔ 1468 میں پیدا ہوا اور اپنے باپ میر شہک کی وفات کے بعد 1488 میں رند قبیلے کا سردار بنا۔ اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی، وہ 20 سال کی عمر میں سردار بنا۔ چاکر خان اور شہ مرید دونوں بچپن میں ایک ساتھ کھیل کر جوان ہوئے۔ ان میں دوستی کا مضبوط رشتہ موجود تھا، کیونکہ شہ مرید کا باپ شہ مبارک چاکر خان کے باپ سردار شہک کے دربار سے وابستہ تھا اور بڑی اہم پوزیشن کا مالک تھا۔ جب چاکر خان بلوچوں کا سردار بنا تو شہ مرید اس کا خاص مصاحب بن گیا۔ ایک بار دونوں شکار پر گئے، دن ڈھلے جب تھکے ماندے واپس لوٹ رہے تھے تو دونوں کا گزر ایک بستی سے ہوا
اور اس وقت پیاس کے مارے دونوں کا بہت برا حال تھا۔ چاکر نے کہا کہ چلو چل کر بستی کے کسی گھر سے پانی پیتے ہیں۔ شاہ مرید کو معلوم تھا کہ یہ اس کی اپنی بستی ہے اور سامنے والا گھر بھی اسی کا ہے جس میں ہانی رہتی ہے اس کے باپ کے پاس۔ لہٰذا اس نے چاکر سے کہا کہ پہلے تم جا کر پانی پی آؤ، اگر میں گیا تو اس نے دل میں سوچا اگر میں گیا تو ہانی باہر نہیں آئے گی، وجہ خواہ کچھ بھی رہی ہو، بہرحال ہانی شاہ مرید کے کہنے پر چاکر پہلے پانی پینے گیا۔ چاکر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہانی باہر آئی، اس نے پانی مانگا اور وہ بڑے سے کٹورے میں پانی لائی اور جان کے پانی میں کچھ تنکے ڈال دیے تاکہ پانی پینے والا جلدی جلدی پانی نہ پیے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پانی پیے اور یکدم نہ پیے۔ چاکر ہانی کی ذہانت کے ساتھ ساتھ اس کے حسن، دلکشی اور بھرپور جوانی سے بہت متاثر ہوا اور اپنا دل گنوا آیا ہانی کی چوکھٹ پر۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ خاتون کی نسبت پہلے سے شاہ مرید سے طے ہے۔ اب سردار چاکر کے ذہن میں ہر وقت ہانی کو کسی بھی طرح اپنانے کا بھوت سوار رہتا اور وہ منصوبے بناتا رہتا کہ کسی طرح ہانی کی نسبت شاہ مرید سے ٹوٹ جائے اور وہ خود ہانی سے شادی کر لے۔ حالانکہ وہ خود پہلے سے شادی شدہ تھا چاکر خان۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بھی اسے بہت جلد موقع مل گیا۔ ایک دن اس کے ڈیرے پر جشن کی محفل منعقد ہو رہی تھی اور سب یار دوست جمع تھے۔ باتوں باتوں میں طے پایا کہ سب یار دوست کوئی ایسا وعدہ کریں جسے ساری زندگی نبھائیں اور پورا کریں۔ لہٰذا قبائلی دستور کے مطابق میر چاکر نے سب سے پہلے قول دیا کہ میرا وعدہ ہے اور مجھے اپنی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اس کے بعد ان کے دوست ہیبتا نے قول دیا، اس کے بعد میر جاڑو نے قول دیا اور دیگر دوستوں نے، اور آخر میں شاہ مرید نے قول دیا کہ میں قول دیتا ہوں کہ اگر کوئی مانگنے والا جمعرات کے دن مجھ سے کچھ بھی مانگے گا تو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روایت پر عمل کرتے ہوئے اس کی خواہش پوری کروں گا اور میرا ہاتھ نہیں رکے گا، میں مانگنے والے کی مراد پوری کروں گا۔ کچھ عرصے بعد میر چاکر نے کچھ ڈوم کہتے ہیں یہ ناچنے گانے والے کنجر میراسی، کچھ عرصے بعد میر چاکر نے کچھ ڈوموں کی خدمات حاصل کی اور انہیں ان کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ ایک جمعرات شاہ مرید عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکل رہا تھا تو میراسیوں نے گانا شروع کر دیا۔ قبائلی رواج کے تحت جب ڈوم گاتے تھے تو اختتام پر انہیں انعام دیا جاتا تھا۔ ڈوموں کا گانا ختم ہوا تو شاہ مرید نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، میری سواری، ہتھیار، ڈھال، جو پسند ہو لے لو۔ گویے میر چاکر کی پڑھائی ہوئی پٹی پڑھ کر آئے کھڑے تھے، لہٰذا انہوں نے یک زبان ہو کر مطالبہ کیا گا کر کہ ہم آپ سے خوشبوؤں میں بسی ہوئی ہانی مانگتے ہیں۔ شاہ مرید کچھ دیر کے لیے سن ہو گیا، اگر وہ ڈوم اس کے بدلے اس کا سر مانگ لیتے تو اتنا صدمہ نہ ہوتا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بلوچوں کی روایت کے تحت جان جائے مگر قول نہ جائے کے مطابق اسے ہانی کو ان کے حوالے کرنا پڑا،
لیکن وہ یہ ساری بات سمجھ گیا، اسے یہ سکیم سمجھ آ گئی کہ یہ منصوبہ میر چاکر خان کا بنایا ہوا ہے۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے میر چاکر کو پانی پینے کے لیے اپنے گھر کے دروازے پر بھیجا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ چاکر نے دھوکے اور فریب سے ہانی اس سے ہتھیا لی ہے اور اس کی کمر میں جان بوجھ کر خنجر مارا ہے۔ اس سے چالاکی کے ساتھ اس کا انمول گوہر چھین لیا ہے، جو اس کی زندگی کا گراں مایہ سرمایہ تھا۔ الغرض ہانی میر چاکر کے گھر پہنچ گئی اور جلد ہی چاکر نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہی تلخ احساس تھا جس نے شہ مرید کے دل میں روشنی بن کر ایک نئی روح پھونک دی اور اسے وقت کے حاکم سے مقابلہ کرنے کی جرأت عطا کی۔ اس نے اپنی نظموں اور شاعری کے ذریعے بلوچ قوم کے دلوں میں ایک آگ بھر دی۔ بہرحال ہانی کے چلے جانے کے بعد شہ مرید دیوانہ ہو کر خراب حالت میں بیابانوں میں گھومتا رہتا۔ اس کی زندگی بے مقصد ہو کر رہ گئی۔ وہ راتوں کو سردار چاکر کے قلعے کے گرد گھومتا رہتا کہ کسی طرح ہانی سے ملاقات کا کوئی پہلو نکل آئے، مگر ہانی چاکر کے کمرے میں رہتی تھی۔ ایک رات شہ مرید کسی نہ کسی طرح اس کمرے تک جا پہنچا اور یہ دیکھ کر بہت سٹ پٹایا کہ ہانی میر چاکر کے ساتھ بستر پر سو رہی ہے۔ اسے کوئی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اپنی ہانی کو اپنی طرف متوجہ کرے اور اس سے بات کرے۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجھی، وہ باہر گیا اور اس نے استبل میں میر چاکر کے مشکی گھوڑے کو کھول دیا۔ وہ دولتیاں مارنے لگا، ہنہنانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید ہانی اسے باندھنے کے لیے باہر آ جائے گی، لیکن بدقسمتی سے ہانی کی جگہ خود میر چاکر آیا اور گھوڑے کو باندھ کر واپس چلا گیا۔ چاکر کو آتا دیکھ کر شہ مرید فوراً چھپ گیا تھا۔ وہ باہر نکلا اور جب چاکر چلا گیا تو اس نے دوبارہ گھوڑا کھول دیا۔ چونکہ عاشقوں کی قسمت اچھی نہیں ہوتی، اتنی اچھی نہیں ہوتی، بدقسمتی سے دوسری بار بھی چاکر باہر آیا۔ اس بار چاکر اور ہانی دونوں کو شک ہوا کہ گھوڑے کو دوسری بار کون کھول رہا ہے، ہو نہ کوئی مسئلہ ہے، ماجرا ہے۔ دل کے ہاتھوں مجبور شہ مرید نے تیسری بار بھی گھوڑا کھول دیا۔ اس مرتبہ چاکر فوراً پہنچ گیا اور شہ مرید کو چھپنے کا موقع نہ مل سکا اور وہ گھوڑے کے باندھنے کی جگہ پر ہی چھپ گیا۔ مگر چاکر نے اسے دیکھ لیا، تاہم راز پر اس نے پردہ پڑا رہنے دیا۔ اس نے شہ مرید کو کچھ نہیں کہا۔ وہ گھوڑے کو لایا اور گل موہ، ایک بہت بڑا میخ جس سے گھوڑا باندھتے ہیں، گل موہ اسے زمین پر گاڑنے کی بجائے جان بوجھ کے شہ مرید کی ران پر گاڑ دیا۔ شہ مرید کے پاس درد برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ زبان دانتوں تلے دبائے خاموش رہا۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، مگر جب عشق حد سے گزر جاتا ہے تو کچھ بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ چاکر کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد چاکر جب تیسری مرتبہ واپس گیا تو ہانی آئی۔ اسے پہلے بھی محسوس ہوا تھا کہ ہو نہ ہو یہ شہ مرید ہوگا جو بار بار گھوڑے کو کھول رہا ہے۔ جب ہانی شہ مرید کے پاس پہنچی تو اس کا بہت برا حال دیکھا اور غم سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پورا زور لگا کر گل موہ میخ نکالنے کی کوشش کی، جس سے شہ مرید کی گھٹی گھٹی چیخیں نکل گئیں، مگر محبت کا متوالا
اس مصیبت کو بھی جھیل گیا۔ جب صبح ہوئی تو میر چاکر نے اہل دربار سے پوچھا کہ جب رات کو بجلیاں کڑک رہی تھی اور بادل برس رہے تھے تو قلعے کے اطراف میں کون سو رہا تھا اور کون جاگ رہا تھا؟ اہل دربار یہ سوال سن کر بہت حیران ہوئے کہ جس کا سر پیر ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، اور یہ کہ جب رات کو بادل ہی نہیں چھائے اور بجلی کوندنے اور بارش ہونے کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ مگر شاہ مرید نے یہ پہیلی اچھی طرح سمجھ لی اور بوجھ لی۔ اس نے جواب دیا، سردار سائیں، بجلی تو رات 3 بار چمکی تھی مگر بارش ایک ہی بار ہوئی۔ رات کو 3 مرتبہ کوندا لپکا، اور وہ بھی میر چاکر کی ماڑی پہ اور گھوڑے کے پاس۔ میر چاکر سمجھ گیا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہانی ایک بار آئی اور مجھے رہا کر کے چلی گئی۔ سردار چاکر نے اس جواب کو اپنی بے عزتی پر محمول کیا اور دربار میں بیٹھے شاہ مرید کے باپ شاہ مبارک کو مخاطب کر کے بولا، مبارک سائیں، اپنے چھوکرے کی زبان سنبھالیں، یہ کچھ زیادہ لمبی نہیں ہو گئی؟ اسے کون تراشے گا؟ شاہ مرید کے باپ شاہ مبارک نے اپنا جوتا اتارا اور کھینچ کر شاہ مرید کو دے مارا۔ شاہ مرید جلالی میں آ گیا اور کہا، آج اگر کسی اور نے یہ جوتا مجھے مارا ہوتا تو سبی میں ایسی جنگ ہوتی کہ رند آپس کی جنگ میں پس کر رہ جاتے۔ آپ میرے والد ہو، میں کچھ بھی نہیں۔ آج کے بعد میرا قول ہے کہ میں چاکر خان کی محفل میں نہیں آؤں گا۔ آخر شاہ مرید دربار تو کیا سبی چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ اس نے اپنے ہم خیال اور ہم پلہ لوگوں، درویشوں اور فقیروں کا ایک گروپ بنایا اور حرمین شریف کی زیارت کے لیے سعودی عرب میں روانہ ہو گیا۔ سردار میر چاکر خان بھی شاہ مرید کے جانے کے بعد بلوچستان چھوڑ کر اکاڑا کے قریب ست گڑھا کی جاگیر میں جا کر بس گیا۔ یہ ست گڑھا وہی ہے جسے اب 7 گاؤں کہتے، اسے اب بھی ست گڑھا ہی ہے، لیکن یہ 7 گاؤں ہیں جو اسے مغل شہنشاہ ہمایوں نے سوریوں کے خلاف جب جنگ میں سردار میر چاکر نے ہمایوں کی مدد کی تھی تو اس کے انعام کے طور پر مغل شہنشاہ ہمایوں نے یہ 7 گاؤں میر چاکر کو عطا کیے تھے جاگیر کے طور پر، اور ان 7 گاؤں کو ست گڑھا، اب بھی ست گڑھا کہا جاتا ہے، اکاڑا کے قریب ہے یہ جگہ۔ چاکر خان شاہ مرید جب سبی چھوڑ کر چلا گیا تو چاکر خان بھی بلوچستان چھوڑ کر اکاڑا میں آ گیا اور ست گڑھا میں اس نے اقامت اختیار کر لی۔ چاکر خان نے 97 برس عمر پائی اور 1564 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کا مزار ست گڑھا میں ہے، جہاں ہانی کی قبر بھی اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ لاہور کا ایک انڈر پاس، لاہور میں جو نہر کے کنارے انڈر پاس بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک انڈر پاس سردار میر چاکر خان رند کے نام سے منسوب ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سردار میر چاکر خان پاکستان کی کتنی بڑی شخصیت ہے۔ میر چاکر بلوچستان کے عظیم رہنما اور ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے اور پاکستان کے مشاہیر میں شامل ہے۔ میں نے چاکر خان کی قومی عظمت اور اس کے عظیم کارناموں کا ذکر اس مضمون میں نہیں کیا کیونکہ میرا موضوع محدود ہے، صرف عشق و محبت کی لازوال داستان۔ تو میں نے سردار میر چاکر، شاہ مرید اور ہانی کی محبت کی داستان آپ کو سنائی۔ آج کی یہ کہانی ختم ہوئی۔